بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں سبق اسم موصول کا بیان۔ سب سے پہلے اسم موصول کہتے کسے ہیں؟ کیا تعریف ہے اسم موصول کی؟ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ یہاں تک اسم موصول کی تعریف ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اسم موصول یہ اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہوگا، اسم کے لفظ سے ہی ظاہر ہے۔ اور اسم موصول انہوں نے کہا کہ بعد والے جملے سے مل کر، اس سے پتہ چلا کہ اس کے بعد جملہ ہوگا، ایسا اسم جس کے بعد جملہ ہوگا اور وہ جملے سے ملنے کے بعد کلام کا جز بن رہا ہوگا، خود کلام کا جز نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم بار بار کہیں وہ جس نے کیا، کچھ بھی بات اس سے مکمل نہیں ہوگی، نہ یہ فاعل بن سکتا ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لگائیں۔ وہ جو آیا، اب اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ مبتدا بن سکے۔ وہ جو آیا زید تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جس نے مارا امتحان میں فیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعد والے جملے سے ملنے کے بعد وہ کلام کا جز بن سکتا ہے، کہیں فاعل، کہیں نائب فاعل، کہیں خبر، کہیں صفت وغیرہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تعریف ہو گئی کہ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے اس جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جہاں بھی اسم موصول ہوگا تو اس کا صلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسم موصول بغیر صلہ کے کچھ بن ہی نہیں سکتا، تو اسم موصول کا صلہ ہوگا، اور صلہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا، ہمیشہ صلہ جملہ ہوگا۔ تو اسم موصول کے بعد مفرد نہیں ہوگا، جملہ ہوگا۔ تو جملہ، اب جملے میں جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ فعلیہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ ہو، دونوں احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، جاء الذی ابوہ عالم، تو یہاں جاء فعل ہے، الذی اسم موصول، ابوہ مبتدا، عالم خبر، یہ مبتدا خبر مل کر یہ پورا جملہ ہوا۔ ابوہ عالم، اس کا باپ عالم ہے، جملہ ہوا پورا۔ یہ جملہ اسم موصول کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملے سے مل کر جو ہے اسم موصول فاعل بن رہا ہے، کیونکہ جاء الذی کا معنی آیا وہ جو، آیا وہ کیا، کون؟ آیا وہ جس کا باپ عالم ہے، الذی ابوہ عالم، جس کا باپ عالم ہے۔ اب یہ پورا فاعل بنا، ٹھیک ہے، وہ شخص آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اسماء موصولہ، اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اسم موصول کون کون سے ہیں۔ مذکر کے لیے عام طور پر الذی، مذکر واحد کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، اللذین استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللذانی عام طور پر ہاتھ رفعی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہاتھ نصبی، جری وغیرہ میں اللذین استعمال کرتے ہیں۔ الذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی، اللتینی، یہ تثنیہ کے لیے۔ اللتی واحد مؤنث کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، اللتینی، ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی، اللواتی، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر کے لیے الذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، اللذینی، جمع مذکر کے لیے الذین۔ واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، اللتینی، جمع مؤنث کے لیے اللاتی، اللواتی۔ فوائد و فوائد دیکھیے، صلہ ہمیشہ جملہ، اب جملے کے بعد بتا رہے ہیں جملہ اسمیہ فعلیہ ہوتا ہے، یعنی صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ صلہ جملہ ہوتا ہے تو جملے میں ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کے مطابق ہوگی۔ اس میں موصول اگر واحد ہوگا تو بعد والے جملہ یعنی صلہ کے اندر بھی واحد کی ضمیر ہوگی۔ اس میں موصول تثنیہ ہوگا تو پھر صلہ کے اندر تثنیہ کی ضمیر ہوگی۔ اس طرح مذکر اس میں موصول ہے تو صلہ کے اندر مذکر کی ضمیر، اس میں موصول مؤنث ہے تو صلہ میں مؤنث کی ضمیر ہوگی، جسے عائد کہتے ہیں۔ سوال ہو سکتا ہے کہ عائد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب تک جو ہے 3 تعریف، اس میں موصول کسے کہتے ہیں، صلہ کسے کہتے ہیں، یہ آ گیا عائد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عائد کہتے ہیں جیسے جاء الذی نصر، تو میرے پاس وہ آیا جس نے مدد کی، تو یہاں پہ الذی اس میں موصول ہے، نصر
یہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، ہوا ضمیر جو ہے واحد مذکر ہے اور الذی بھی واحد مذکر ہے، تو نصرہ جو صلہ ہے اس صلے میں اس میں موصول کے مطابق ضمیر موجود ہے، اس میں موصول واحد ہے مذکر ہے، تو نصرہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی واحد مذکر ہے۔ وضاحت: مذکورہ مثال میں الذی اس میں موصول ہے، جاء الذی نصرہ میں الذی اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، اور نصرہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہے، نصرہ فعل جملہ فعلیہ پورا ہے، ٹھیک ہے، جو الذی اس میں موصول کا صلہ ہے، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء کا فاعل بن رہا ہے، یہ اس میں موصول الذی اور یہ صلہ پورا جملہ دونوں مل کر کے جاء کا فاعل بن رہا ہے۔ نصرہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل الذی اس میں موصول کے مطابق ہے، نصرہ فعل جو ہے، نصرہ فعل میں ہوا جو ضمیر ہے یہ فاعل ضمیر فاعل الذی اس میں موصول ضمیر فاعل ہوا جو ضمیر فاعل ہے نصرہ کے اندر، یہ اس میں موصول کے مطابق ہے، اس میں موصول واحد ہے تو یہ ہوا کی ضمیر بھی واحد ہے، وہ مذکر ہے اس میں موصول مذکر ہے تو ہوا کی ضمیر بھی مذکر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جملے کا جز یعنی صفت، کبھی صفت بنتا ہے، ٹھیک، فاعل کہیں فاعل بنتا ہے، کہیں نائب فاعل بنتا ہے، کہیں مبتدا اور کہیں خبر بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سوال ہو سکتا ہے اس میں موصول اپنے اپنے صلہ سے مل کر کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا بن سکتا ہے، صفت، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں، جیسے دیکھیے فاز الولد الذی اجتہد، وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی، تو یہاں پہ فاز فعل، الولد یہ ہے موصوف، یہ جو الولد ہے یہ موصوف ہے، الذی اس میں موصول، اجتہد جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ، یہ اس میں موصول اپنے صلہ سے ملنے کے بعد اب یہ پورا جو ہے یہ صفت ہے الولد کی، کیسا لڑکا، فاز الولد، وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی، تو لڑکے کی صفت ہے وہ جس نے محنت کی، ایسا لڑکا جس نے محنت کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت بن رہا ہے ولد کی۔ دوسری مثال دیکھیے جاءت التی فازت، میرے پاس وہ آئی جو کامیاب ہوئی، تو یہاں پہ دیکھیے جاءت فعل ہے، اب التی اس میں موصول، فازت جملہ فعلیہ ہو کر کے، فازت فعل اس کے اندر ہی ضمیر فاعل، فازت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، التی کا صلہ، التی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ پورا جو ہے فاعل بن رہا ہے جاءت فعل کا، ٹھیک ہے، جاءت آئی، التی فازت جو کہ کامیاب ہوئی، اور نائب فاعل بھی بنتا ہے اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر، جیسے اکرم الذین جاؤ، تو یہاں پہ اکرم فعل ہے، الذین اس میں موصول، جاؤ فعل اس میں واو ضمیر فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ پورا بنا مفعول بہ، نائب فعل بنا، اکرم الذین جاؤ، ان کی تعظیم کی گئی جو آئے، ٹھیک ہے، اکرما، تو یہاں پہ اکرم الذین، ان لوگوں کی تعظیم کی گئی، جاؤ جو آئے، تو یہاں پہ فعل مجہول ہے، کس نے کی نہیں معلوم، اکرما، لیکن الذین جاؤ جو اس کا نائب فعل بن رہا ہے، مبتدا بنتا ہے، جیسے نصرت الذین ہوا مظلوم، نصرت الذین ہوا مظلوم، تو یہاں پہ نصرت، اچھا نصرت فعل اور فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، الذی ہوا مظلوم، الذی اس میں موصول، ٹھیک ہے، ہوا مبتدا اور مظلوم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلہ سے مل کر اب اس کو بنا دیا ہے مبتدا مؤخر، الذی ہوا مظلوم، وہ جو کہ مظلوم ہے، نصرت میں نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے، نصرت الذین ہوا مظلوم، میں نے اس کی مدد کی جو کہ مظلوم ہے، الذی ہوا تو الذی ہوا مظلوم یہاں پہ موصول، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہے، خیر، اب دیکھیں یہاں پہ خبر الذی ہوا شاعر خالد، تو یہاں پہ الذی ہوا شاعر، یہ پورا موصول صلہ سے مل کر، الذی سے موصول، یہ پورا جملہ مل کر صلہ،
موصول صلہ سے مل کر کے خبر مقدم خالد مبتدا مؤخر. تو یہ 5 چیزیں بنتا ہے یہ. اب آئیے تمرین کی طرف. سوال نمبر 1. اچھا، نمونے کے مطابق درجہ ذیل جملوں میں سے اس میں موصول اور صلہ الگ الگ کریں اور صلہ کی قسم بھی بیان کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے نمونہ دیا گیا ہے جاء الذی ضربک، آیا وہ شخص جو اس نے تجھے مارا. اس میں الذی جو ہے اس میں موصول ہے اور ضربک صلہ ہے پورا جملہ. اب جو صلہ ہے اس کی قسم کون سی قسم ہے؟ جملہ فعلیہ کی اسمیہ ہے، فعلیہ ہے. ضرب فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے. اس طرح ہمیں غور کرنا. دیکھیے ذهبت اللتان شربت اللبن، وہ دو آئیں جنہوں نے دودھ پیا. تو اللتانی یہ ہو گیا اس میں موصول. شریبت اللبن یہ پورا جملہ بنے گا صلہ. اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے اب بنے گا اس کا فاعل. خیر، لیکن یہ جو صلہ ہے، صلہ کون سی قسم کا ہے؟ کیونکہ شریبت فعل ہے تو یہ صلہ جملہ فعلیہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے رأیت الذین قاموا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کھڑے ہوئے. تو یہاں پہ الذین یہ ہے اس میں موصول، اور اس میں موصول جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مذکر کو جو استعمال ہوتا ہے. الذین اس میں موصول اور قاموا پورا جملہ اس کا صلہ ہے. ٹھیک ہے. اب صلہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ کس میں؟ یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ قاموا فعل ہے، اس کے اندر واو ضمیر فاعل ہے اس کا. جاء الذی ضربتہ، وہ شخص آیا جسے میں نے مارا. تو اس میں الذی اس میں موصول واحد مذکر، یعنی واحد مذکر کا جو استعمال ہوتا ہے، اور ضربتہ یہ پورا جملہ صلہ بن رہا ہے. ضربتہ، اور یہاں بھی صلہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. ہی التی ماتت بالعطش، ہی التی وہ جو کہ ماتت مر گئی بالعطش پیاس کی وجہ سے. یا وہ التی وہ ہے جو کہ مر گئی پیاس کی وجہ سے. تو یہاں پہ ہیا مبتدا بن جائے گا، لیکن التی کے بعد التی اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اور ماتت بالعطش جو ہے یہ پورا صلہ بنے گا. اب صلہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ ہی بنے گا، ماتت فعل ہے. جلست بالذین فازوا، اس میں جلست فعل اور بالذین فازوا میں بیٹھا ان لوگوں کے ساتھ جو کامیاب ہوئے. تو الذین اس میں موصول اور فازوا صلہ. ٹھیک ہے، فازوا صلہ اور صلہ بھی جملہ فعلیہ ہی ہے. وہ فازا فعل ہے، فازوا فعل ہے. جلس الذی اخوہ حسن، جلس الذی وہ بیٹھا جس کا بھائی خوبصورت ہے. جلس فعل وہ تو چھوڑیے، الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اخوہ حسن یہ پورا جملہ صلہ ہے، اور یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے. یہ صلہ جو ہے صلہ اسمیہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ صلہ بنا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ تقریباً تمام مثالوں میں جملہ فعلیہ صلہ بنا ہے. خرجت اللاتی ظلمنا، وہ عورتیں نکلی جنہوں نے ظلم کیا. تو اللاتی اس میں موصول، ظلمنا صلہ، اور صلہ کون سا؟ جملہ فعلیہ. جاء الذین یصدقون فی کل امر، وہ لوگ آئے جو ہر بات سچی کہتے ہیں، پھر ہر بات میں سچ کہتے ہیں، ہر بات میں سچے ہیں. الذین اس میں موصول، الذین اس میں موصول، یصدقون فی کل امر جو ہے یہ صلہ، اور یہ بھی صلہ جملہ فعلیہ ہے. یصدقون فعل سے شروع ہو رہا ہے. والذی ارسل رسولہ، وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو الذی اس میں موصول واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ارسل رسولہ یہ پورا جملہ صلہ، یہ بھی صلہ جملہ فعلیہ ہے. ہما اللتان شربتا العسل، وہ دونوں عورتیں جنہوں نے شہد پی. تو ہما تو مبتدا بنے گا، اللتان شربتا العسل یہ خبر بنے گی. لیکن اللتانی جو یہاں پہ جو ہے اس میں موصول، ہمیں جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللتانی اس میں موصول، اور شربت العسل یہ صلہ، اور صلہ جملہ فعلیہ ہے. جاء اللذان نجحا فی الامتحان، وہ دو لڑکے یا مرد آئے جو امتحان میں کامیاب ہوئے. تو اللذان اس میں موصول تثنیہ مذکر کا جو استعمال ہوتا ہے، اور نجحا فی الامتحان یہ صلہ، اور صلہ جملہ فعلیہ ہے. رأیت اللتی قطفت الازہار، میں نے اسے دیکھا جس نے پھولوں کو توڑا. میں اس عورت کو دیکھا جس نے پھولوں کو توڑا. تو
سوال لاتی اس میں موصول مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. قطفت الازہار، یہ پورا جملہ صلہ اور کون سا صلہ؟ صلہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، اور اگر کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہوں تو ضرور مشورے سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.